حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور انبیاء کا تاج ہے اور رئیس الرسل ہے۔ جس طرح آپ افضل الرسل ہے اور افضل الخلائق ہے، تو اسی طرح آپ کے شاگرد صحابہ وہ خصوصی طور پر اور پوری امت آپ کی وہ افضل الامم ہے۔ تمام امتوں میں سب سے بھلی امت اور افضل امت، لیکن امت میں پھر خصوصی طور پر صحابہ میں پھر خصوصی طور پر عشرہ مبشرہ کے بعد پھر اصحاب بدر کے بعد پھر بیعت الرضوان حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیعت کی وہ حضرات ہیں۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہے کہ جن کا نام لے کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ خصوصیت کے طور پر یہ ایک موقع پر 10 کا نام لیا، ورنہ نصوص سے دیگر صحابہ کے لیے بھی ثابت ہے کہ صحابہ جنتی ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ یہ سب سے بہتر اور افضل صحابہ ہے، اور یہ عشرہ مبشرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں پھر 4 صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی خصوصیت پھر یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، بدری بھی ہے، اور بیعت الرضوان حدیبیہ کی بیعت بھی ہے، اور تمام غزووں کے اندر یہ شریک بھی رہے ہیں۔ جہاں بھی فضیلت کے جتنے بھی مواقع ہیں، کسی صحابی کو خصوصی طور پر انفرادی طور پر فضیلت ملی ہے، وہ فضیلت ان عشرہ مبشرہ میں خاص طور پر خلفاء راشدین کو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوت کی جو محنت ہے اس کا ثمرہ اور پھل ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کوئی کاشتکار ہو اور کوئی ہاری ہو، وہ غریب پسینہ بہاتا ہے، خون بہاتا ہے، خون پسینہ بہا کر کے پھر وہ جب اپنی زمین میں فصل بیج بوتا ہے اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہ وہ پسینہ اور وہ خون بہانا، وہ ساری پریشانیاں وہ ختم ہو کر کے اگر اچھی فصل آ جائے تو اس سے کاشتکار ایسے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ محنت مزدوری کرتے، کاشتکاری کرتے، زمینوں کے کام کرتے، انہی کو ان کا علم ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ ایک کاشتکار کو جس طرح خوشی ہوتی ہے اپنی فصل سے، جب فصل تیار ہو جائے اس کو کوئی بیماری نہ لگے، تو فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل نبوت کی 23 سالہ نبوت کی جو محنت ہے وہ یہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہے، اور اللہ نے آپ کی محنت میں کے سلسلے میں ایسی فصل تیار کر کے آپ کو دیا، جیسے کاشتکار کو خوشی ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ کو اس سے بڑھ کر کے اپنی اس محنت پر کہ اللہ نے مجھے 1.25 لاکھ کی تعداد میں صحابہ کرام اور صحابیات کی تعداد عطا فرمائی میرے محنت کے سلسلے میں، اس سے آپ بھی خوش ہیں، مسلمان بھی خوش ہیں، سارے کے سارے۔ یعجب الزراع، کاشتکار کی فصل اس کو بھاتی ہے اور خوش کرتی ہے، کاشتکار سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑے کاشتکار جس نے علوم کی کاشت کی ہے، تقوی اور طہارت کی، خدا ترسی کی کاشت کی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہ تقوی اور طہارت کی بیج ڈال کر کے صحابہ کے دلوں میں، صحابہ کی جو کھیپ اور یہ جو جماعت تیار ہو گئی ہے، اس سے محمد تو خوش ہے، ایماندار سارے خوش ہیں، لیکن یہ فصل آپ نے تیار کی ہے لیغیظ بہم الکفار۔ محمد کی فصل سے کافر کو، محمد رسول اللہ کی فصل سے کافر کو سخت غصہ آئے گا۔ اس لیے آپ جمعے کو سنتے رہتے مولویوں سے، ہر خطیب یہ خطبہ میں یہ پڑھتا ہے اور آپ کو سناتا ہے جمعے کے دن، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں، میرے شاگردوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے محمد کے جانے کے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے محبت رکھتا ہے، اس کی مجھ سے بھی محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم،
جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اس کو مجھ سے دشمنی ہے، محمد سے، چونکہ محمد رسول اللہ کی بڑی ذات ہے، بہت بڑی ہے۔ آدمی پہاڑ پہ تھوک بھی نہیں سکتا، سورج پہ تھوک بھی نہیں سکتا، تو بعض کتے کے بچے وہ یہ بات تو نہیں کریں گے کہ ہمیں محمد رسول اللہ سے دشمنی ہے، اور ہے محمد کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن بھی ہے۔ ان کی رسائی جہاں تک ہو سکتی ہے وہ صحابی پر تھوکیں گے، صحابہ کی عظمت پر تھوکیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، میرے کہنے کے مطابق میرے شاگرد ہے، میں نے 23 سال انہی پر محنت کی ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے فببغضی ابغضہم، میری دشمنی کی وجہ سے، اس کو صحابی سے دشمنی نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان سے، اس کو مجھ سے دشمنی ہے۔ ومن آذاہم، جو ان کو تکلیف دے گا فقد آذانی، وہ مجھے محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ ان کو جو کانٹا چبھے گا وہ مجھے محمد کو، میرے جسم مبارک میں وہ کانٹا چبھے گا۔ ومن آذام، جو ان کو گالی دے گا، اذیت دے گا، تکلیف دے گا، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی، اور جو میرے ساتھ کشتی لڑے گا، جو مجھے تکلیف دے گا، فقط آذ اللہ، وہ پھر وہ اللہ کے ساتھ۔ صحابہ میرے دوست ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، میرے دوستوں کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن اللہ کا دشمن۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ بعقاب من النار، اور جو اللہ کے ساتھ ٹکر لے گا، کشتی کی کوشش کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو سیدھا بھیج دے گا، ٹکٹ کے بغیر، کوئی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، سیدھا جہنم میں جائے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہمارے جعلی پیر ہوتے ہیں، پیر نے کسی مرید پر 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال 5 مہینے محنت کی ہے، پیر اس کا گن گاتا ہے کہ ہائے ان کی اصلاح ہو گئی ہے، ان کا ایمان بن گیا ہے، تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور پیر صاحب کو کوئی کہتا ہے کہ تیرا مرید مرتد ہے، تیرا مرید بے ایمان ہے، تیرا مرید کافر ہے، تیرا مرید بدکار ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، حسد، بغض، کینہ، ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے، تو پیر تو پھر اس کا سر آسمان پہ لگے گا، یا تمہارا خون چوسے گا یا اپنی جان دے دے گا، کہے گا آپ کا میرے مرید پر حملہ نہیں ہے، آپ کا حملہ تو مجھ پر ہے، میری تربیت میرے خانقاہ میں اس کو رکھ کر کے میرا ان پر اعتماد کر لینا، اس پر آپ کو کوئی اعتماد نہیں ہے، آپ میرے مرید پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، میری تربیت پر حملہ کر رہے ہیں کہ میری تربیت ناقص ہے۔ جو بدبخت پیر اس طرح اچھل رہا ہو اور جس کا آپ کو احساس ہو کہ پیر کے مرید پر ہم اٹیک نہ کریں، پیر کے مرید پر کوئی اعتراض نہ کریں، تو شرم آنی چاہیے، پھر صحابی پر کیسے وہ آپ کرتے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، میں نے عرض کیا کہ صحابہ میں پھر مراتب ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین 10 مبشرہ ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، لیکن 10 مبشرہ میں پھر ابو بکر عمر عثمان علی ہے، ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ آخر اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات رہ گئے، ان کا بدلہ نہیں دے سکا میں۔ یہ تو بڑے جو اساتذہ ہوتے ہیں، بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ میں بھی آج کل ایک ٹٹو استاد بنا ہوا ہوں، میں بھی ہزاروں کو پڑھا رہا ہوں، ہزاروں میرے بھی شاگرد ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ شاگرد کی کمال، شاگرد کے احسانات، شاگرد کی ہمدردی، وفاداری کا کوئی مولوی کا اتنا سینہ تنگ ہوتا ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرتا بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس عظیم ذات کی خصوصیت ہے، اس عظیم ہستی کی خصوصیت ہے، جو اپنے شاگرد کو اگر کمال دکھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، عین کمال کی حالت میں کہتا ہے کہ ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد مارو کافروں کو، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے۔ کیا استاد ہے جی! ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، مارو کافروں کو۔ اور شاگرد بھی حد کرتا ہے، حضرت ان کا امتحان لیتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا، ہم 313 ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ 1000 سے زیادہ ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار ہے،
نیزہ و تیر بھی ہے، تلواریں بھی ان کے پاس ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کے؟ مشورہ دے دو، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک قافلے کے تعاقب کے لیے ہم آئے تھے، قافلہ نکل گیا، کیا کریں؟ لڑنے کے لیے اب تیار ہے؟ تو حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ قوم عمالقہ سے، اشدودیوں سے جاؤ لڑو، اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑو، آپ اپنے اللہ کے ساتھ مل کر کے عمالقہ سے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم منافق شاگرد نہیں ہیں، حضرت آپ کا اشارہ ہو، دائیں طرف بھی ہم ہوں گے، بائیں طرف بھی ہم ہوں گے، آگے بھی ہمیں پاؤ گے، پیچھے بھی ہمیں پاؤ گے، خشکی میں دوڑتے ہوئے ہمیں پاؤ گے، سمندروں میں بھی دوڑتے ہوئے ہمیں پاؤ گے، آپ کا صرف اشارہ ہو۔ ابن مسعود اتنے بڑے عالم ہیں، ابن عباس اتنے بڑے عالم ہیں، صحابہ میں علماء سارے عالم ہیں، لیکن ابن مسعود، ابن عباس، یہ حضرات بڑے بڑے علماء ہیں۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ بخدا میری زندگی کے سارے اعمال مل جائیں، میں چاہتا ہوں یہ سارے کے سارے میں مقداد ابن الاسود کو دے دوں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو دے دوں، یہ ایک دن کی وفاداری مجھے دے دے جو اس نے محمد کے سامنے جس کا اظہار کیا، یہ ایک دن کی وفاداری مجھے دے دے جو اس نے جس کا اظہار کیا۔ کیا اظہار کیا؟ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، جو نبیوں کی گستاخی کر کے نبی کو کہتا ہے کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب، آپ دشمنوں سے، کافروں سے، عمالقہ سے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، محمد تیرے چہرے پہ قربان، آپ کا اشارہ ہو، دائیں بھی ہم، بائیں بھی ہم، آگے بھی ہم، پیچھے بھی ہم، سردی میں بھی ہم، گرمی میں بھی ہم، خشکی میں بھی پاؤ گے، سمندروں میں دوڑتے ہوئے بھی پاؤ گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری زندگی کے سارے اعمال اگر لے لے مقداد ابن الاسود یہ جملہ مجھے دے دے۔ ابن مسعود کا اپنا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جب مست ہو کر کے جس وقت ایمان کی حرارت کے عالم میں مقداد ابن الاسود بدر کے موقع پر یہ جملے کہہ رہے تھے، کہہ رہے کہ فسر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا دمکتا، نبی تو ویسے چمکتا دمکتا، لیکن میں نے دیکھا محمد کی خوشیوں کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوش ہے۔ یہ صحابہ سارے کے سارے، یہ ایک پاکیزہ جماعت ہے، ساری امتوں میں نے عرض کیا کہ آپ افضل الرسل ہے، تو آپ کی جماعت، آپ کی امت افضل الامم ہے، آپ کی امت میں پھر صحابہ سب سے افضل ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ افضل عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین ہے، خلفائے راشدین میں سب سے ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے۔